اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تحقیق یہ ہے کہ دجال کے پاس اختیار کلی نہیں ہوگا اور نہ قدرہ ہوگی، وہ کن فیکون کی صفت بھی نہیں رکھے گا اور نہ ما فوق الاسباب پر قدرت رکھے گا۔ اس کے برخلاف وہ اسباب سے کام لے گا۔ بارش برسانا یا تقاطر امطار اس کا اسباب کے تحت ہوگا۔ جیسے آج کل بھی بارش برسائی جا سکتی ہے، کس طرح برسائی جا سکتی ہے؟ کسی طریقے سے، کوئی کیمیکل سے اوپر لے جا کے جیسے کرتے ہیں۔ اشیاء کو کھینچ کر اپنی طرف بلانا، یہ بھی اسباب کے تحت ہوگا، یعنی کوئی مشین ہوگی اس طرح کی، اس کے پاس کچھ سائنس ہوگی اور کچھ سحر ہوگا۔ یہ ہماری توجیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جسم کے ساتھ یا اس کی ذات کے ساتھ قدرت و اختیار قائم نہیں ہوگا۔ تو انسان کی قدرت اختیار اس کی حرکات جسمانیہ تک ہوتی ہیں، اس کے سوا جو کچھ ہوتا ہے وہ اسباب و تولدات کے تحت ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں متولدات۔ تو متولدات مثلا اس کی ایک مثال لیں کہ ایک چیز اپنے نظام کے تحت چلتی ہے، یہ کبھی مکانی ہوتا ہے کبھی فطری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کاغذ جلایا، اب کاغذ جلنا شروع ہو گیا، اب آپ کے اندر قدرت و اختیار آپ کے جسم میں نہیں ہے، آپ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ صرف ارادہ کر کے اس کو جلتے ہوئے کاغذ کو بجھا لیں۔ ہاں، آپ نے شروع ضرور کیا۔ اب یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ اب میں دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے پستول ہے۔ اب ایک شخص نے پستول چلایا تو اب وہ جو ہے نا باقاعدہ اپنے جسم کی حرکت سے، جو پسٹل کا ٹریگر یا گھوڑا جسے کہتے ہیں، اس کو دبانے سے اس کی میکینزم جو موومنٹ ہے، اس پر اس کو اختیار نہیں، اور نہ اگر ٹارگٹ دور ہے، وہ جو گولی جاری ہے تو ایک دفعہ فائر کرنے کے بعد اگر وہ چاہے بھی تو وہ اس کو نہیں روک سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے حرکات جسمانیہ سے زیادہ انسان کے اختیار و قدرہ نہیں ہوتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ انسان کے ارادے سے کچھ اس کو یہ قدرت اختیار ہے کہ وہ کچھ کر سکے جو کہ اس کے حرکات جسمانیہ کے ماسوا ہو، تو یہ شرک و بدعت ہے۔ ایسا کوئی چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ دجال کے پاس بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس کا جو حرکات ہیں، اس کی جو قدرہ ہے، اس کے حرکات جسمانیہ تک محدود ہوگی، اور جو وہ کچھ کرے گا وہ کیا کہتے ہیں اپنے قدرت و اختیار سے نہیں بلکہ اسباب کے تحت کرے گا۔ اور چونکہ جیسے ہم کہتے ہیں اس نے گولی مار کے اس کو قتل کر دیا، تو ایکس نے گولی مار کے وائی کو قتل کر دیا، تو اب یہ ظاہر ہے کہ باقی تو چیزیں تو اس نے تو پستول ہی چلایا تھا، تو یہ اسباب کے تحت ہوگا، اس کو قدرت و اختیار بالکل نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدہ کہ دجال کو قدرت و اختیار ما فوق الاسباب میں یا امور غیر عادیہ میں یا خرق عادت پہ اس کے اختیار و قدرت ہوگی، یہ سراسر کفر و شرک کا عقیدہ ہے۔ ہم یہ بات کبھی نہیں مان سکتے۔ جہلمی صاحب اگر مانتے ہوں تو وہ مانیں۔ اب کچھ باتیں ہیں کہ یہ کہ تفصیلاً بیان کرنی پڑتی ہیں۔ خلق العادات پر صرف باری تعالیٰ کا قدرت و اختیار ہے۔ مثلا ایک شخص کو مردہ کو زندہ کرنا یا اس کو مار دینا، یہ جو ہے نا صرف باری تعالیٰ کا قدرت و اختیار ہے۔ اگر انسان کے سے ایسا بظاہر نظر آتا ہے تو وہ اس کا قدرت اختیار نہیں ہوتا۔ اس پر ہم بھی تفصیل کریں گے کہ دجال کس طرح اس کے بارے میں منسوب ہے، تو اس کا کیا تحقیق ہے۔ ہم ایک تفصیلاً جواب بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے، مردہ زندہ کرنا دجال کی تکذیب ہوگی، یہ دجال کا فعل نہیں ہوگا، بلکہ یہ اسباب کے تحت بھی نہیں ہوگا۔ میں اس پہ تفصیل بیان کروں گا۔ تو یہ دجل دجال ہوگا، اور اس پر ہی ہم اس کو محمول کریں گے، البتہ کچھ توجیہ کرتے ہیں۔ پہلے تو اس پر آ جائیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے، اور پھر مردہ زندہ ہو کر اس کی تکذیب کرتا ہے، تو یہ اس کی تکذیب ہے، یہ اس کی تائید نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مردہ زندہ کیا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ مردہ زندہ کر دیا گیا۔ اب اس آدمی نے نہیں کیا جو دعوی نبوت دعوی خدائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص الیاذ باللہ آتا ہے، نعوذ باللہ، بالفرض محال یا تعلیق بالمحال کی صورت میں، بالفرض محال کی صورت میں، جہلمی صاحب یہ دونوں باتیں اچھی طرح جانتے ہیں، بالفرض محال اور تعلیق بالمحال، تو اس صورت میں آتا ہے اور ایک مردے کو زندہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے اور کہ وہ الیاذ باللہ نبی ہے یا خدا ہے، اور یا منی گاڈ ہے، اور وہ اٹھ کر کہتا ہے مردہ کہ یہ جھوٹا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے زندہ نہیں کیا تھا، زندہ تو اللہ نے کیا تھا، اس کی تکذیب پر دلیل بنائی تھی، مگر اس نے دجل کرتے ہوئے اس کو فعل کو اپنی جانب منسوخ کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ہم روایات کی تشریح و توجیہ اس اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو مثلا ایک شخص مردہ زندہ کرتا ہے اور وہ اس کو اپنی الوہیہ یا نبوت کے دعوے پر بطور دلیل پیش کرتا ہے، لیکن وہ مردہ زندہ ہو کر
اس شخص کی تکذیب کرتا ہے تو اس کا مردے کا زندہ ہونا جو ہے اس شخص کی تصدیق نہیں ہے، اس کے دعوے کی تصدیق نہیں ہے بلکہ اس کے دعوے کی تکذیب ہے۔ تو یہ دلیل کذب دعویٰ ہے، نہ کہ دلیل صدق دعویٰ۔ اگر کوئی دلیل کذب دعویٰ کو دلیل صدق دعویٰ قرار دے یا سمجھ لے تو یہ اس کا قصور ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ جو اس کے ساتھ یعنی دجال کے ساتھ الجنہ اور الجہنم میں رکھے گا وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی تکذیب کر سکے کہ یہ خدا نہیں ہے، کیونکہ جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی اور جو جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اس کو یہ دجال ایک دھوکہ دے گا، ایلیوژن کرے گا کہ جنت کو لوگ دوزخ سمجھ لیں گے یا دوزخ کو جنت سمجھ لیں گے۔ تو باری تعالیٰ نے تو اس لیے کیا ہوگا کہ لوگ سامنے دیکھنے کہ یہ جنت نہیں ہے دوزخ ہے اور لوگ سمجھ لیں، مگر وہ لوگ جو ہے نا اپنے ایلیوژن کے تحت آ جائیں گے، تو لوگوں کی غلطی ہوگی۔ اگر وہ قرآن و حدیث کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جنت جو ان کو نظر آ رہی ہے جنت نہیں ہے اور جو ان کو دوزخ نظر آ رہی ہے وہ دوزخ نہیں ہے، الٹ کے معاملہ ہے۔ تو ہم نے آپ کو یہ تفصیل بتا دی۔ اسی طرح باری تعالیٰ جو اس کے ساتھ الجنہ اور جہنم رکھے گا وہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی تصدیق کرنے والے جہنم میں جائیں اور اس کی تکذیب کرنے والے جنت میں جائیں، لیکن وہ دھوکہ حواس کو دے گا۔ اور لیکن احادیث سے واضح ہے کہ اس وقت حواس پر اعتبار نہ کیا جائے بلکہ احادیث پر اعتبار کیا جائے۔ تو جو لوگ احادیث کے منکرین ہیں نا وہ یہاں پر پھنس جائیں گے، وہ حدیث پر اعتبار نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنے حواس پر اعتبار کریں گے۔ تو یہاں پر یہ پتہ چل گیا کہ آپ احادیث پر اعتبار کریں، اپنے حواس پر اعتبار نہ کریں۔ اسی طرح کرۃ الارض کی حرکت کا سست ہو جانا یعنی سلو ہو جانا، یہ کوئی سائنسی تجربہ ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زمین کی حرکت کو تھوڑا چینج کر دیں۔ تو ہم دجال کے ان تمام باتوں کو نا اسی پر محمول کرتے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ دیکھ لیجئے، اس میں ہم نے زیادہ تفصیل لکھی ہے اور جہلمی صاحب کا دجل کو واضح کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دجال کے وقت کچھ سائنس رہ جائے گی، کچھ شہر رہ جائے گا، باقی علاقوں میں نہیں رہے گا۔ اب اس کی ایک میں مثال دے دیتا ہوں کہ دیکھیے آج سے آپ 1000 سال پہلے کسی طرح ٹائم میں پہنچ جائیں اور آپ ان کو موبائل فون دکھائیں یا آواز ریکارڈ کر کے سنائیں تو وہ تو پھر آپ کی ہر بات مان لیں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی دیوتا ہے یا خدا ہے یا منی گاڈ ہے بقول جہلمی کے۔ تو یہ بات ہے، تو یہ کہ لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے عقیدے ان کے خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دیکھیے ہمارے دجال کے ساتھ بھی کوئی خاص بات نہیں ہوگی بلکہ اس میں بھی کوئی مشین یا انسٹرومنٹ لگایا ہوگا جس سے وہ تیز اڑے گا۔ تو یہ سب باتیں ممکن ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر تعویل کا مطلب یہ ہے کہ تعویل کا ایک معنی تفسیر ہوتا ہے، ایک معنی مجاز ہوتا ہے۔ توجیہ کا معنی حقیقی یا مجازی معنی میں کوئی خاص صورت کو متعین کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں جو انٹرپریٹیشن کا لفظ ہے اس کا ایک تو معنی مجاز ہے اور ایک معنی ہے کسی بھی عبارت کا معنی لینا، خواہ حقیقی یا مجاز، یعنی گویا تفسیر کا قریب کے یہ معنی ہے، ایکچوئل تفسیر نہیں ہے۔ ثانی معنی میں انٹرپریٹیشن تفسیر کے معنی کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھنے اگر اسے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، ورنہ میں کسی وقت اس کو خود ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا۔ تو اس وقت ہم نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے کہ دجال کے پاس قدرت و اختیار نہیں ہوگا، جو روایات آتی ہیں اس کو اسی پر محمول کیا جائے گا، جیسے پستول کی گولی یا جو وہ گولی چلاتا ہے، یا فرض کیجئے کہ کوئی آدمی کسی اور سے طریقے سے کوئی کام کرتا ہے۔ آپ پنکھا چلاتے ہیں تو بٹن دباتے ہیں، پنکھا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلم نے پنکھا چلایا، لیکن بات یہ ہے کہ پنکھا اسے نہیں چلایا، اس نے تو صرف ایک بٹن آن کیا ہے، اور اس کا جو میکینزم ہے اسے متولدات کہتے ہیں، یعنی کہ جو کہ اسباب سے کوئی چیز ظاہر ہو، آپ کا اسباب پر اختیار نہیں رہتا۔ یہی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پتھر کھینچ کے مارے اور پتھر اس سے لگنے سے پہلے انسان مر جائے جس نے پتھر مارا ہو، تو کیا مرنے کے بعد بھی وہ کہے گا کہ قاتل یہی ہے؟ تو یہ سب مسائل اٹھے ہیں ماضی میں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے جسم کی حرکات تک ہی قدرت رکھتا ہے، اس کے بعد کی جو قدرت ہے وہ اس کے جسم کی نہیں ہے۔ تو اسی کو ہم کسب کہتے ہیں۔ تو دجال کا کسب نہیں ہوگا۔ جو لوگ کسب کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے یا پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ دجال جو کچھ بھی دکھائے گا وہ اسباب کے تحت دکھائے گا، سائنس کے شعبے ہوں گے یا کچھ حقیقت بھی ہو، مثال کے طور پہ کوئی مشین ہو جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں۔ اسی طرح مردے کا میں نے بتایا کہ مردہ زندہ جو ہوگا اس کی طرف نسبت کی گئی ہے، حقیقت میں وہ اللہ زندہ کرے گا، اور تاکہ دعوی دجال کی تکذیب کے پر دلیل بنے، یہ سمجھ لیں۔ تو یہ آیت اللہ ہوگی۔ آیت اللہ جو ہوتی ہے وہ اور چیز ہے، معجزہ اور چیز ہے۔ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے، آیت اللہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ساتھ خاص ہونا ضروری نہیں ہے، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے
کہ کسی کی تکذیب کرے باری تعالیٰ. اب احادیث سے جو کہ مطابق جو چیز ہوگی وہ یقینا آیت اللہ ہوگی. آیت اللہ میں دعویٰ قبل نہیں ہوتا, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت, تو یہ جو ہے آیت اللہ ہے. اس کو معجزہ جو ہے کہنا جو ہے توسعاً ہے, بلا توسع صحیح نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں سمجھ لیں. اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو جہلمی صاحب کا مغالطہ سمجھ لیں. دجال کو یہ طاقت نہیں ہوگی اور دجال کو یہ قدرت نہیں ہوگی, اور دجال جو کچھ کرے گا اسباب کے تحت کرے گا, کیونکہ اس وقت تک سائنس, ہمارا خیال ہے اور ہم یہی توجیہ کر رہے ہیں کہ اس وقت سائنس آدھی رہ جائے گی یا نصف سے بھی نصف رہ جائے گی. کچھ باتوں پہ دجال جو ہے سائنس استعمال کرے گا, کچھ سحر استعمال کرے گا, اور باقی لوگ کیونکہ وہ دونوں سے واقف نہیں ہوں گے, اس وقت تک سائنس ختم ہو چکی ہوگی, تو وہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیں گے. والسلام تمت.